اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا۔ حمد و صلوات کے بعد عزیزان گرامی اور محترم معزز سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور بلکہ یوں بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اس روئے زمین پہ اگر کوئی ہستی جس کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو آپ احباب کے سامنے رکھنا مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں، اور جس کے لیے مجھے آگاہ بھی کیا گیا، پابند بھی کیا گیا ہے۔ تو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ قیامہ کی تلاوت کی ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ حضرات، اگر قرآن مجید اور بلکہ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے جو اہم، جس چیز کے ساتھ آپ زیادہ تعلق رکھنے والے تھے یا جس چیز کو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامنے والے تھے، وہ صرف ایک ہی چیز تھی، وہ تھی کتاب اللہ، کتاب الہیہ، یعنی قرآن مقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کلام اللہ سے، کتاب الہیہ سے بڑا پیار تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی محبت اور عقیدت تھی۔ تو اسی مناسبت سے آپ احباب کے سامنے چند ایک گزارشات رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو حضرات پیغمبر علیہ السلام کا اگر قرآن مجید سے جو محبت یا جو رشتہ اور ناطہ ہے اس کو دیکھا جائے، آپ علیہ السلام کی
کتاب اللہ سے، کتاب الہیہ سے جو عقیدت تھی، اس رشتہ اور ناطہ کو دیکھا جائے تو یقیناً یومیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع پہ، بہت سارے اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ آج میں صرف یومیہ جو آپ کا معمول اور شیڈول تھا قرآن مجید کی تلاوت سے یا قرآن مجید کے ساتھ جو عقیدت اور محبت تھی، اسی بات سے ہی اپنی بات کا آغاز کروں گا، ورنہ آپ اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھتے بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا، آپ کا جو رات کی عبادت تھی، تہجد گزاری تھی، قیام اللیل کی تو کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ جیسا کہ صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت قیام کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، تو اس قدر قیام کے اندر طوالت ہوتی، اس قدر لمبا قیام ہوتا کہ حتیٰ تورمت قدماہ، یہاں تک کہ یہ بات دیکھنے کو ملتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لمبی دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے، لمبی دیر قیام کی وجہ سے سوزش زدہ ہو چکے ہوتے۔ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر غالباً آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کے لیے کھڑا ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ففتح البقرہ، آپ نے تلاوت کا آغاز سورہ بقرہ سے شروع کر دی، سورہ بقرہ سے ابتدا کی، آپ نے قیام کی، اور میں دل کے اندر یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی 100 آیات تلاوت کرنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن جب 100 آیات تلاوت کی تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلاوت کی جو ابتدا تھی سورہ بقرہ سے، آپ نے اس کو اپنی تلاوت کو جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکعت میں سورہ بقرہ کو مکمل کیا۔ جب سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی پھر میرے دل کے اندر یہ خواہش ہوئی، تمنا ہوئی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ کی پوری تلاوت کرنے کے بعد اب رکوع کے لیے جائیں گے، لیکن نہیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں سورہ بقرہ کی تکمیل کے بعد، سورہ بقرہ کی تلاوت کو مکمل کرنے کے بعد نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور قصہ مختصر یہ ہے کہ سورۃ النساء کو بھی مکمل کیا۔ میں نے دل کے اندر یہ سوچا شاید سورۃ النساء کی تکمیل کے بعد رکوع ہو جائے، شاید آپ رکوع کی کیفیت کو اپنا لیں، رکوع میں چلے جائیں، لیکن نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء کی بھی تکمیل کے بعد سورۃ آل عمران کی تلاوت شروع کی، سورۃ آل عمران کو بھی مکمل پڑھا۔ کتنی رکعات کے اندر؟ ایک ہی رکعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی، سورۃ النساء کی مکمل تلاوت کی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کو مکمل کیا۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن سے تعلق تھا، جو قرآن سے رشتہ و ناطہ تھا، انتہائی زیادہ مضبوط تھا، اور بلکہ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سیکھنے پہ، قرآن کی تلاوت کرنے پہ حریص اور شائقین تھے، یعنی ذوق رکھنے والے تھے، شوق رکھنے والے تھے کہ جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا تو وحی کی ابتدا کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی کہ آپ کی زبان نبوت والی جو زبان ہے اس قدر جنبش اور حرکت میں آتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور ذوق کو، آپ کے حرص کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کے اندر بیان کیا ہے کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی رحمت، آپ اپنی زبان کو اس قدر حرکت مت دیا کریں، جنبش میں مت لایا کریں، کیونکہ یہ قرآن کو جو یاد کروانا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ قرآن کو جو حفظ کروانا ہے، یہ جو قرآن کی تکمیل ہے، یہ کلام الہی کی جو تکمیل ہے، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو اس قدر متحرک مت کیا کریں، اس قدر جنبش میں مت لایا کریں۔ تو حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا
اس آیات کریمہ، اس کیفیت کو جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات سب سے بڑی آیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات کے نزول سے ہی اپنا تعلق کو جوڑ لیتے تھے قرآنی آیات کے ساتھ ہی. یعنی جس وقت وحی کا سلسلہ شروع ہوتا، جو بھی موقع یا جو بھی آیات کریمہ ان کا نزول ہوتا، تو اسی وقت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیات کریمہ سے، کلام الہیہ سے، کتاب اللہ سے اپنے تعلق اور رشتہ ناطہ کو جوڑ دیتے تھے. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان متحرک ہو جاتی اور جنبش میں آتی. آپ اسی وقت سے ہی بڑی ایک اہتمام سے، باقاعدگی سے، بڑے ایک ذوق اور شوق سے قرآنی آیات کو پڑھا کرتے تھے. تو حضرات اسی طرح یاد رکھیں، اگر یومیہ، شیڈول اور معمول کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فجر کی نماز میں کتنا قیام کیا کرتے تھے. یعنی فجر کی جو تلاوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صرف اشارات کروں گا. حضرات پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت سے اس قدر محبت رکھنے والے تھے، اور آپ کا قرآن مجید کی تلاوت کا اس قدر سنگین معمول اور شیڈول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوال مفصل صورتوں کے ساتھ ساتھ، طوال مفصل صورتوں سے مراد وہ صورتیں ہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو طوال مفصل کہا جاتا ہے. ان صورتوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. کان یقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر من الستین الی المئہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے لے کر 100 تک 100 آیات کی تلاوت فجر کی رکعات میں اور فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے. یعنی طوال مفصل صورتوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کس قدر معمول اور شیڈول ملتا ہے. یعنی 60 سے لے کر 100 آیات فجر کی رکعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. اس کا باقاعدگی سے، ہمیشگی سے اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طرح یاد رکھیں، فجر کی نماز کے بعد ظہر کی نماز کو لیجیے. ظہر کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش قدر 30 آیا، یعنی پہلی ظہر کی جو 2 رکعات ہیں، فی کل رکع، ہر رکعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 30 سے زیادہ آیات کی، یا 30 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ظہر کی اگلی 2 رکعات میں قدر 15 آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، 15 کے قریب آیات کو تلاوت کیا کرتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج جیسی صورتیں ظہر کی نماز میں پڑھیں، سورۃ اعلیٰ جیسی صورتیں نماز کے اندر پڑھیں، اور سورۃ الغاشیہ، اور کم و بیش سورۃ السجدہ، سورۃ سجدہ کی 30 آیات ہیں، یہ سورۃ ملک کی 30 آیات ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک رکعت ظہر کی ابتدائی پہلی 2 رکعتوں میں آپ کا یہ معمول اور آپ کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کا کسی چیز سے تعلق اور رشتہ اور ناطہ مضبوط تھا تو وہ صرف ایک ہی کتاب تھی، کتاب اللہ تھی. وہ کلام الہی تھی، کتاب اللہ تھی. اور پھر عصر کی نماز کو دیکھیے، عصر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 2 رکعات میں مستند روایات سے یہ بات ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک رکعت میں 15 کے قریب آیات کو تلاوت کرتے، اور پھر آخری 2 رکعات میں 15 آیات کی نصف قرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے. تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، آپ کا یہ عمل رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہمیشہ یہ فعل رہا. اور یاد رکھیے جہاں بھی یہ بات آتی ہے کانا یقرأ، یعنی آپ یہ پڑھا کرتے تھے، کانا یقرأ، یہ شیخ کی مسند ہے، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں. یہ ماضی استمراری ہے، یعنی فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا آئے یعنی آپ کا یہ جو فعل رہا ہے یہ آپ کا عمل رہا ہے، ہمیشہ اس پہ آپ کا دوام تھا، اس میں استمرار تھا اور ہمیشگی تھی. آپ کا یہ یومیہ معمول اور شیڈول تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آیات کو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. پھر اگلی نماز کو دیکھیے، مغرب کی نماز کو دیکھ لیجئے. مغرب کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مفصل، یعنی سورہ بینہ سے لے کر آخری سورۃ الناس تک ان صورتوں کا اہتمام کرتے، ان صورتوں کو تلاوت کرتے. لیکن یاد رکھیے انہی صورتوں کے ساتھ ساتھ روایات کے اندر یہ بھی بات موجود ہے، کانا یقرأ فی صلاۃ المغرب والمرسلات عرفا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والطور، یعنی سورۃ طور جیسی صورتیں بھی تلاوت مغرب کی نماز میں کیا کرتے تھے. اور پھر آگے نماز عشاء کو دیکھ لیں،
اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اوساط مفصل یعنی سورہ بلوغ سے لے کر سورہ بینہ تک یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے. آپ کا یہ معمول تھا. کبھی سورہ لیل کی تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورۃ الشمس کی تلاوت کر رہے ہیں, کبھی سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کر رہے ہیں, اور کبھی سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھیے قرآن مجید سے کس قدر محبت اور عقیدت کہ سورت فجر کی نماز ہو 60 سے 100 آیات تلاوت کریں, اور طوال مفصل صورتیں تلاوت کریں. ظہر کی نماز ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 کے قریب آیات کا اہتمام کریں. عصر کی نماز ہو پہلی 2 رکعات کے اندر 15 کے قریب آیات کا اہتمام کریں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب کی نماز کو دیکھیں اور کسار مفصل کے ساتھ ساتھ سورۃ مرسلات پڑھیں اور سورۃ الطور کا اہتمام کریں. اور یاد رکھیے پھر پیغمبر علیہ السلام کی عشاء کی نماز کو دیکھیں. یعنی یہ کثرت تلاوت پیغمبر علیہ السلام کا قرآن کے اندر, یہ قرآن سے ایک رشتہ و ناطہ کی بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی اور نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قرآنی آیات کو پڑھا کرتے تھے, قرآن سے اپنے رشتہ و ناطہ کو جوڑا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فاذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. حضرات یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمازوں کا شیڈول اور معمول تھا. اب آگے دیکھیے پیغمبر علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہے. سنن ترمذی کے اندر حسن درجے کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان یقرأ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو سورۃ المسبحات صورتیں ہیں یعنی وہ صورتیں جن کے شروع میں سبح یسبح یا سبحان اللہ کم و بیش 7 کے قریب ایسی صورتیں ہیں. روزانہ بلا کا ناگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ان صورتوں کو تلاوت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. سبحان الذی اسری بعبدہ یعنی سورۃ اسرائیل بھی ہے اور سورۃ بنی اسرائیل بھی ہے, اور اسی طرح اور سورہ حدید بھی ہے. دیگر کتنی ایسی صورتیں 7 کے قریب ایسی صورتیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ہمیشگی سے اور اپنے بستر پر جب لیٹتے تو سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو حضرات یہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ قرآن سے کیا تھا, رشتہ و ناطہ تھا, یہ تعلق مضبوط تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ یومیہ معمول کی بات کر رہا ہوں, بلکہ ایک اور بات بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پیغمبر علیہ السلام کی یہ بھی معمول تھا, بلکہ قرآنی صورتوں میں سے بعض تو ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومیہ کم و بیش 18 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. حضرات وہ صورتیں سبھی کو یاد ہیں, صرف میں اشارہ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص یہ صورتیں 3 دفعہ فجر کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے. پھر صبح کے اذکار میں یہی 3 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. پھر ظہر کے بعد اذکار دیکھیں, ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر عصر کے اذکار میں دیکھیں پیغمبر علیہ السلام انہی صورتوں کو فراموش نہیں کیا, آپ نے پھر باقاعدگی سے ہمیشگی سے ایک دفعہ ان صورتوں کو پڑھا ہے. اور پھر شام آتی ہے, مغرب کے اذکار کو دیکھ لیں, ان میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول 3 مرتبہ پڑھنے کا ملتا ہے. اور پھر شام کے اذکار کو بھی دیکھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ملے گا. اور پھر عشاء کے بعد کے اذکار کو دیکھ لیں, ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. اور پھر عشاء تک محدود نہیں رکھا, بلکہ جب اپنے بستر پہ گئے ہیں, جب اپنے بستر پہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول کہ ان صورتوں کو سورۃ الفلق, سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص کو باقاعدگی سے ہمیشگی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنے بستر پر لیٹنے سے سونے سے پہلے آپ علیہ السلام ان کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اگر ایک سورت کا آپ حساب و کتاب لگائیں تو ایک سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ سورۃ الفلق ہو, سورۃ الناس ہو, سورۃ الاخلاص ہو, یومیہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کم و بیش 18 مرتبہ پڑھا کرتے تھے. یعنی کم و بیش 18 مرتبہ. حضرات یہ پڑھنا, نبی علیہ السلام کا اہتمام کرنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اگر کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق تھا تو صرف وہ کتاب الہیہ قرآن مجید تھا کہ جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ رشتہ و ناطہ مضبوط تھا. تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنی مصروفیات کو اور
دنیا کے یہ شغل کو، ان ساری مصروفیات کو ترک کر کے ایک کتاب اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے پہلو کو کون اپنائے گا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا سب سے اہم پہلو، اور میں یہ بات بھی کہوں تو بجا ہے سب سے مظلوم پہلو یہ ہے کہ آج منبر و محراب سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآنی یومیہ شروع کو بھی نہیں بیان کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حقیقی رشتہ و ناطہ تھا قرآن سے، جو تعلق تھا، اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اور آج میرا اور آپ کا معاشرہ اور جو گھریلو صورتحال ہے اس قدر افسوسناک ہے۔ اس لیے خدا را پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی سیرت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، پھر کتاب اللہ سے بے وفائی چھوڑ دو، کتاب اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو، اور کتاب اللہ سے تعلق کو جوڑو، اور حقیقی کتاب اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ حضرات یاد رکھیے، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ملے گی، آپ کا پیار بھی ملے گا، اور یقیناً آپ کا جو ایمان ہے اور محبت رسول، جو عقیدت رسول کا دعویٰ ہے، پھر اس وقت قابل فخر بھی ہوگا، قابل رشک بھی ہوگا۔ صرف قابل فخر اور رشک نہیں ہوگا، بلکہ دنیا آخرت میں قابل نجات بھی ہوگا۔ اسی طرح یاد رکھیے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو خود پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ پڑھایا بھی کرتے تھے، قرآن کو پڑھایا بھی کرتے تھے۔ حضرات مجھے وہ روایت یاد ہے صحیح البخاری کی، ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، ان اللہ امرنی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، ان اقرا، یہ کہ میں علیہ کا آپ پر قرآن پڑھوں، بلکہ آپ پر سورہ بینہ کی تلاوت کروں، میں آپ کو پڑھاؤں، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، پابند کیا ہے۔ تو حضرات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی تھا، خود قاری قرآن تھے، قرآن کو پڑھنے والے تھے، اور قرآن کی تلاوت کو بکثرت سے، باقاعدگی سے، ہمیشگی سے کرنے والے تھے، اور پھر لوگوں کو بھی، اپنے اصحاب رسول کو بھی قرآن کو پڑھانے والے تھے۔ آج ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ قرآن پڑھانا یہ صرف قراء کی ذمہ داری ہے، اور یہ مساجد میں بیٹھے ہوئے ان کی ذمہ داری ہے۔ اور بھائی آپ کا رشتہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، آپ بھی امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اس لیے اپنی اپنی وقت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں کے اندر یہ حفظ کی قرآن کا اہتمام کریں، اور اپنے اگر اہتمام نہیں کر سکتے تو کم و بیش ہمارا یہ تو معمول ہو، ہم باقاعدگی سے، ہمیشگی سے اپنے بچوں اور بچیوں سے اس بات کو پوچھیں اور باقاعدگی سے اہتمام کریں، کیا بیٹے کیا تو نے آج قرآن پڑھا ہے؟ ہاں تجھے نہیں پڑھنا آتا تو میں پڑھاتا ہوں، میں سکھاتا ہوں، میں تجھے اپنے استاد کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ تو حضرات یہ قصہ مختصر یہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن مجید پڑھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر اسی طرح یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کو پڑھایا بھی ہے، اور پورے قرآن کو الف لام میم کی الف سے لے کر سورۃ الناس کی سین تک ہم تک پہنچایا بھی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ملتا ہے، قرآن سے تعلق کس قدر مضبوط تھا، پڑھنے والے بھی، پڑھانے والے بھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو باقاعدگی سے دہرایا بھی کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی قرآن کو باقاعدگی سے، ہمیشگی سے دہرایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ کانا یعارضہ، کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، آپ ان سے قرآن کو دہراتے، اور قرآن کی باقاعدگی اور ہمیشگی سے دہرائی کیا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان کے ایام میں، رمضان کے رات کی گھڑیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو دہرایا کرتے تھے۔ تو حضرات قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، اور پھر قرآن کی دہرائی کرنا، اور قرآن کو یاد رکھنا، اور یاد کر کے دہرانا، اور باقاعدگی سے اس کا اہتمام کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب سے اہم پہلو ہیں، اور آج میرے اور آپ کے معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت بھی یہی ہے۔
ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پورا قرآن کا حافظ ہو یا پورے قرآن کا قاری ہو اس کی ذمہ داری ہے وہ قرآن کی باقاعدگی سے اہتمام بھی کرے، روزانہ پارہ بھی سنائے، آدھا پارہ بھی دہرائے۔ حضرات اگر آپ کو 10 صورتیں یاد ہیں، اگر ایک صورت یاد ہے تو اپنے معمول کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم سنت کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت سمجھتے ہوئے قرآنی آیات کو دہرایا کرو اور باقاعدگی سے ہمیشگی سے اپنا ایسا ایک رشتہ اور ناطہ کسی سے جوڑو جو آپ کے قرآن کو سنے، آپ اسے قرآن کو سنائیں، وہ آپ کو سنائے، آپ اس سے سنیں۔ حضرات یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ایک انمول خوبی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم طریقہ ہے، اور سنت کا سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے۔ اور اسی طرح آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنانے کے ساتھ ساتھ دہرانے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول ملتا ہے کہ آپ قرآن مجید کو سنا بھی کرتے تھے، آپ سننا پسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے اے عبداللہ مجھے آج قرآن کی تلاوت سناؤ، اے عبداللہ میں آج آپ کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہوں۔ تو قربان جائیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل کیا جاتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی موجودگی میں کیسے تلاوت کر سکتا ہوں، میں کیسے سنا سکتا ہوں؟ حضرات یاد رکھیے حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں فرمایا اے میرے عبداللہ مجھے یہ بات بڑی محبوب لگتی ہے، اور احب الیہ ان اسمع من غیری، مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ میں اپنے غیر سے کسی اور سے قرآن کو سنوں، مجھے یہ بات بڑی محبوب ہے کہ سنانے والا کوئی اور ہو، سننے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور سنائے کوئی اور سنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کو سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت، آپ کا ایک عظیم عمل تھا، آپ کی ایک عظیم خواہش تھی، اس لیے قرآن مجید کو سنا کرو اور باقاعدگی سے سنو، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ، کرانے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ، اور پھر دہرانے کے ساتھ ساتھ باقاعدگی سے ہمیشگی سے کبھی کسی طالب علم کے پاس بیٹھ جائیں، کبھی کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائیں، اور کبھی کسی اپنے جماعتی ساتھی کے ساتھ بیٹھ جائیں، بھائی یہ قرآن سناؤ، قرآن کی آیات سناؤ، یہ قرآن کی صورتیں ہمیں سناؤ، کیونکہ یہ قرآن سننا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم سنت ہے۔ آپ قرآن کو سنا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتی ہیں اپنے حجرے کے اندر، اور مولا ابی سالم کی تلاوت سن رہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو سالم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی تلاوت سن رہی ہوتی اور کافی دیر لمبی دیر قرآن سنتی رہی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں اس رات گھر میں یعنی اپنے کمرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لیٹ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج کس چیز نے تجھے مؤخر کر دی ہے، تاخیر ہو گئی ہے، کس چیز کی وجہ سے؟ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایک غلام ہے، آپ کا ایک جان نثار ہے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں سننے بیٹھ گئی اور اس قدر سرور اور مجھے سکون ملا تو اتنی لمبی دیر میں تلاوت سنتی رہی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتی ہیں اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ماں جی عائشہ وہ کہاں تلاوت کر رہا ہے، اور وہاں پہنچے، تلاوت سنی، اور پھر اپنے ہاتھوں کا کشکول بنا کے رب کا شکریہ ادا کیا، اے اللہ الحمدللہ الذی، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے میری امت میں سے ایسے لوگ بھی پیدا کر دیے ہیں، میرے امت میں سے ایسے مجھے افراد بھی دیے ہیں جو اس قدر خوبصورت قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں۔ تو حضرات جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ماں جی عائشہ بھی قرآن سنتی ہیں، اور سن کر لیٹ آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی ہیں، آپ کو بھی بیان کیا، آپ نے ساری مصروفیات کو چھوڑ کے، اپنے سارے معاملات کو ترک کر کے باقاعدگی سے بڑے ذوق اور شوق سے اٹھے اور جا کے اپنے اس غلام کی تلاوت کو سنا۔ اور ایک دفعہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ٹھہرے رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت کو سنا،
اور سنتے سنتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کو سنا. صبح سویر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو کہا اے ابو موسیٰ تجھے تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کا سوز دیا ہے. تیرے سوز آواز کے اندر جو ترنم ہے، جو تسلسل ہے تلاوت کے اندر، یہ مجھے ویسے یاد آتا ہے جیسے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سوز دیا تھا. تو حضرات دیکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو سن رہے، جن پر قرآن کو نازل کیا جا رہا ہے، اور جو ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ 3 کی تلاوت کر رہے ہیں تو راوی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ کی اس قدر آواز تھی کہ میں نے آج تک اتنی خوبصورت کسی کی آواز کو سنا نہیں ہے. اور بلکہ یہ بھی صحیح روایت کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری حسن صوت کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو لگاتا ہے. اللہ میرے لیے اپنے کانوں کو لگاتا ہے، پورے توجہ سے، پورے انہماک سے اللہ میری تلاوت کو سنتے ہیں. تو اس قدر یہ عظیم عمل جس کی وجہ سے آج یقیناً ہم بہت پیچھے ہو چکے ہیں اور جس کی ضرورت ہے، تو اس لیے عزیز بھائیوں کہ آج ضرورت اس بات کی قرآن سے حقیقی رشتہ و ناطہ کو جوڑیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پہ غور بھی کیا کرتے تھے، قرآن کو سمجھا بھی کیا کرتے تھے. جیسا کہ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا شیبتنی سورۃ ہود کہ مجھے تو سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے. اور سورہ ہود جیسی مضامین کی جو دوسری صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. حضرات کیوں بوڑھا کیا؟ کیونکہ ان کے اندر سابقہ قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ ہے. لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سورۃ ہود پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غور کرنے والے، اس قدر تدبر اور فکر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن پہ غور کرنے والے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے جو لمحات ہیں وہ بڑھاپے میں بدل گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے لمحات بڑھاپے میں بدل گئی. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی یوم القیامہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے قیامت کا نظارہ کر لے فلیقرأ ثلاث سور، قرآن کی 3 صورتیں پڑھ لے، سورۃ عما یتساءلون یا سورۃ الانفطار، بلکہ سورۃ الشمس اور سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق، یہ 3 صورتیں پڑھے. اللہ تعالیٰ نے پوری قیامت کا تذکرہ اس کے اندر بیان کیا ہے. تو حضرات اس حدیث سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تدبر اور تفکر تھا وہ قرآن پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھنے والے بھی تھے، قرآن کو سمجھانے والے بھی تھے، قرآن کو پڑھنے والے بھی تھے، قرآن کو پڑھانے والے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کو سننے والے بھی تھے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ بات فرمائی ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. حضرات اہل کتاب ہم بھی ہیں، ہمیں اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اس لیے قرآن سے حقیقی رشتہ و ناطہ کو جوڑیں، خود قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اور اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، رشتہ داروں کو قرآن سے ان کا تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.